امریکی صدر باراک اوباما نے افغان طالبان کمانڈر ملا منصور کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے افغان امن کی جانب اہم سنگ میل قرار دے دیا، مگر ہلاکت کی تصدیق پر پاکستان بدستور خاموش۔ ادھر ایران نے ملا اختر منصور کے 21 مئی کو تفتان سے پاکستان داخل ہونے کے دعوے کی تردید کر دی۔ ملا اختر منصور کا جانشین کون ہوگا؟ طالبان رہبری شورا نے بھی سر جوڑ لیے۔ امریکہ کی جانب سے ملا اختر منصور پر بلوچستان میں کیے گئے ڈرون حملے سے پاکستان کی قومی سالمیت اور خود مختاری کو نئے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ میں تحریک التوا جمع۔ اسامہ بن لادن کے بعد ملا اختر منصور کی پاکستان میں موجودگی سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ ریاستی عناصر دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ تحریک کا متن۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے مسیحی جوڑوں کو طلاق کا بنیادی حق دینے کی آئینی پٹیشن منظور کرتے ہوئے ضیاء الحق دور میں مسیحی طلاق ایکٹ 1869 میں کی گئی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے کے بعد مسیحی طلاق ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت اب مسیحی جوڑے باعزت طور پر طلاق کا حق استعمال کر سکیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ 48 گھنٹے سے زائد کا وقت ہوا ناظرین جب پاکستانی نیوز چینلز پر یہ خبر فلیش ہوئی کہ بلوچستان کے علاقے میں ایک امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں طالبان افغان کے جو امیر ہیں ملا اختر منصور وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اب تک اس معاملے پر جو صورتحال ہے وہ مذمتی بیانات تک محدود ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ہم نے بیان سنا کہ پاکستان اور افغان حکام کو اس حملے سے قبل اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب نے جب لندن میں میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں اطلاع حملے کے بعد رات 10 بجے کے قریب دی گئی ہے۔ اور آج امریکی صدر باراک اوباما نے نہ صرف اس حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کی بلکہ انہوں نے اس کو افغان امن کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا، اور انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو اپنے دشمنوں کو پناہ دینے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ پاکستان یا پاکستان کے اندر دفتر خارجہ یا ہمارے حکام اب تک کیا سوچ رہے ہیں اور پاکستان کو اس سرپرائزنگ یا امبیرسنگ سچویشن میں کیا موقف اپنانا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ۔ شیریں صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک تو یہ کہ آپ کیا کہیں گی، سچویشن امبیرسنگ ہے، سرپرائزنگ ہے، پاکستان ابھی تک خاموش ہے کہ ملا اختر منصور مرا ہے، زندہ ہے؟ دیکھیں بہت شرم کی بات ہے کہ پاکستان ابھی تک کوئی کیٹیگوریکل رسپانس نہیں دے سکا، اور میں یہ بتاتی چلوں کہ خبریں تو یہ آ رہی ہیں بلوچستان سے کہ ان کی باڈی بھی افغان طالبان غائب کر، جو پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ خبر آ رہی ہے یہ کہاں سے ہوگا جب باڈی غائب ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، ایک تو ڈرون حملوں کا ایک منترا آ جاتا ہے کہ وائلیشن آف پاکستان سوورینٹی، 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ یہی منترا کر رہے ہیں، تو اس پہ کوئی ایکشن لینا، یا امریکہ سے تعلقات سسپینڈ کریں، یا اتنا ہم اپنی ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں، سرویلنس کدھر ہے آپ کی، ریڈارز کدھر ہیں آپ کے، آپ آج پہلے تو فاٹا میں ہو رہا تھا، پھر بلوچستان میں ہوا، آج بلوچستان میں ایک طالبان لیڈر یا پاکستانی شہری، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر تو وہ جنرلی پاکستانی شہری ہیں، جو لگتا نہیں ہے، لیکن امریکی کئی دفعہ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال either way پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں آئے ہیں، اب آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، آپ روک ہی نہیں سکتے۔ ایران نے تو ڈرون گرا دیا تھا، آپ کے پاس کیپبلٹی بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے بہت پچھلی حکومت میں ایئر چیف نے کہا تھا، اس وقت جو ایئر چیف تھے، کہ ہمارے پاس کیپبلٹی ہے ڈرون گرانے کی، پولیٹیکل ڈیسیجن چاہیے۔ تو پولیٹیکل ڈیسیجن آپ لے نہیں پا رہے، اور وہی ایک رونا روتے جا رہے ہیں جی وائلیشن آف سوورینٹی، وائلیشن آف سوورینٹی۔ اور بھائی 10 سال سے زیادہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اللیگل ہے انٹرنیشنل لا کے تحت، اور آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ آپ اس کو سفارتی سے تعبیر کر رہی ہیں، عسکری ناکامی سے تعبیر کر رہی ہیں؟ اسٹیٹ فیلئر ہے، یعنی کہ پولیٹیکل اینڈ ملٹری، کیونکہ آپ کی ڈیفنس اور سیکیورٹی اور انٹیل ایکسپوز ہو گئی ہے، اور سیاسی کیونکہ آپ پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ایک لے سکے پالیسی کی کہ اگر کوئی امریکی ڈرون پاکستان کی ایئر سپیس میں آئے گا آپ اسے گرائیں گے۔ اگر آپ کی سوورینٹی خطرے میں ہے تو کب آپ میسج دیں گے امریکہ کو کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ یہ اصل ایشو ہے۔ تو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا وہ سوال کہ اس وقت ڈیفنس پالیسی یا خارجہ پالیسی کہاں بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے؟
آپ تو اسیوم کر رہے ہیں کہ پالیسی ہے کوئی. میں تو ایک قدم اور آگے جا کے کہوں گی آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ کی واضح ہی نہیں ہے, نہ ڈیفنس نہ آپ کی فورن پالیسی. آپ مجھے بتا دیں ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے, ہماری افغانستان کے بارے میں کیا پالیسی ہے لانگ ٹرم, ہماری امریکہ کی طرف کیا ہے. دیکھیں امریکہ کے پچھلے 2 ہفتے کے ایکشنز لے لیں آپ. انہوں نے ہمارے نیوکلیئر میسائلز کو کرٹیسائز کیا, خاص کر نصر کو. انہوں نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے F-16 روک دیے. انہوں نے ہمارا 8 کانگریس نے روک دیا. اب مجھے بتائیں کس حد تک امریکہ جائے گا, جب اس سے پہلے کہ آپ کو احساس ہوگا کہ امریکہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے. یہ امریکہ اس حد تک کیوں جائے گا؟ اس کی ایک فلپ سائڈ ہے کہ جتنے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں وہ گراؤنڈ آپریشن کے نتیجے میں وہ ڈرون سٹرائکس میں مارے گئے ہیں. حکیم اللہ محسود, بیت اللہ محسود, الیاس کشمیری, ملا اختر منصور. سو وی او اٹ ٹو ڈرون سٹرائکس. اور کتنے پاکستانی سویلینز مارے گئے. بٹ جب ہائی ویلیو ٹارگٹ مرتا ہے نہیں, دیکھیں ایشو 2 چیزیں ہیں. ایشو ہائی ویلیو ٹارگٹ کا نہیں, وہ بعد میں ایک بات آتی ہے, اس پہ بھی میں کامنٹ کرتی ہوں. ایک ملک جس نے آپ پہ جنگ نہیں ڈکلیئر کی, آپ کی ایئر سپیس ملیٹریلی وائلیٹ کرتا ہے, آپ کی ایئر سپیس میں بمبارڈمنٹ کرتا ہے ڈرونز کے حوالے سے, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے بین الاقوامی قوانین کے ذریعے؟ اس میں نہیں ہے. اور آپ کچھ کر نہیں رہے, آپ اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں, آپ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں. یو آر ہیلپ لیس. اتنے ہیلپ لیس تو ایران نہیں تھا جب اس کے آئسولیٹ ہوا ہوا تو انہوں نے گرا دیا ڈرون. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستانی پاسپورٹ پہ ایک افغان طالبان کا لیڈر ٹریول کر رہا تھا اور اس کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ تھا, پھر اس پہ بہت سیریس سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا ہماری پالیسی کیا ہے طالبان کی طرف, کیا ہم کن کن لوگوں کو پاکستانی پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈز دے رہے ہیں. اگر یہ ملا منصور ہی اٹیک ہوئے ہیں اور ٹارگٹ ہوئے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں ہمارے اسٹیٹ کو اب تک ایک سٹیٹمنٹ تو صحیح دینی. کل جو مزاحیہ سٹیٹمنٹ فورن آفس کی آئی ہے, یہ تو آپ کے رپورٹرز اس سے زیادہ رپورٹ کر رہے تھے کوئٹہ سے. اب ہم کیا کریں گے؟ امریکہ بھی دوبارہ سے الزامات لگا رہے ہیں, حقانی نیٹ ورک, افغان قیادت, پرانے جوابات دہرائیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس سٹیج پہ ایک تو امریکہ کی یہ جو بہت بڑا سفارت خانہ دنیا کا سب سے بڑا غالباً بنا ہے, اس کے ریڈکشنز کریں, نمبرز اتنے ہی آنے دیں جتنے آپ کے ادھر ہیں امریکہ میں ڈپلومیٹس کے. یہ CIA اور سارے ختم کریں. دوسرا, اپنے کچھ عرصے کے لیے اپنے ایمبیسڈر کو ریکال کریں, کچھ تو میسج دیں. لیکن اور یہ ہم تیسرا, آپ سلالہ ہوا, ریمنڈ ڈیوس کا انسیڈنٹ, اسامہ, ہم نے لوگوں کی پریزنس ریڈیوس کی, اس سے کیا حاصل ہوا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے آج تک اپنے ایمبیسڈر کو نہیں ریکال کیا. ہم نے CIA کا فٹ پرنٹ ریڈیوس نہیں کیا. کہاں آپ نے فٹ پرنٹ ریڈیوس کیا ہے CIA کا؟ مجھے بتائیں. CIA کے دفاتر ویسے کہ ویسے ساری جگہ کھلے ہوئے. ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے فری پیسج دے دیا ہے. آپ امریکہ کے چلیں اور آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ اب کوئی ڈرون آئے گا پاکستان کی سرحدوں میں, ایئر سپیس میں, آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے. ہماری فوج کیوں گھبرا رہی ہے ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے؟ سیاسی قیادت کیوں گھبرا رہی ہے؟ اور حال یہ کہ میاں صاحب ولایت جا کے کہتے ہیں مجھے تو بتایا ہی نہیں اوباما نے. ہمیں امریکی پریزنس سے زیادہ ان عناصر کی پریزنس پر فوکس کرنا ہے. دیکھیں, ایک امریکہ کا ڈرون کا بہت سیریس ایشو ہے, کیونکہ آج انہوں نے ایک بندے کو کیا ہے, کل آپ کے ایسٹس پہ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہماری وہ ایبٹ آباد تک وہ پہنچ گئے تھے, تو اس کا مطلب ہے ہماری کوئی چیز سیف سیکیور نہیں ہے ادھر. ہماری اسٹیٹ واضح کرنا ہوگا کہ ہماری ڈیفنس اور سیکیورٹی کی کریڈیبلٹی ہے کچھ. دوسری بات, بالکل آپ اگر ایسے وانٹڈ لوگوں کو اپنا پاسپورٹ دیں گے, اپنا آئی ڈی کارڈ دے گا, تو آپ پہ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا, آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. کوئک بریک. ناظرین, شیریں صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیوں ایبٹ آباد آپریشن کے بعد اسی سچویشن کی کئی سال کے بعد ایک ریپلیکا والی صورتحال درپیش ہے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ اگر منظر عام پر آتی تو کیا یہ ممکن تھا؟ اس کے بعد ہم اپنی کچھ پالیسیز کو ریوزٹ کرتے, ذمہ داران کا تعین کرتے, فردر ایمبیرسمنٹ سے بچ پاتے, اور پھر یہ کہ اس واقعے کا افغان امن عمل پر کیا اثر اب ہوگا. شیری صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ہم بات
کر رہے ہیں تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کی ڈائریکٹر جنرل شیریں مزاری صاحبہ سے. شیریں صاحبہ، ریپلیکا آف ایبٹ آباد آپریشن کے بعد والی سچویشن، اگر اس واقعے کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہوتی، ذرا ہم نے انٹروسپیکشن کی ہوتی، شاید کوئی بہتری آ جاتی. دیکھیں پتہ نہیں بہتری آتی کہ یا نہیں آتی، لیکن کم سے کم جو کمزوریاں تھیں وہ سامنے تو آتی. پھر ہم اکاؤنٹیبل تو کوئی ہوتا نا اس کے لیے. ہمارے ادھر ایسی چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی صرف فائنینشیل کرپشن کی نہیں ہوتی، اس قسم کی غلط ڈیسیژن جو کہ اسٹریٹجکلی ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں. اب مجھے بتائیں ہماری پالیسی کیا ہے فارن پالیسی کہ، اور فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی دونوں ایکسٹرنل پالیسی کا حصہ ہوتی ہیں، اور ایک اوور آل نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے ایکسٹرنل. تو مجھے بتائیں انگور اڈے کا خبر آئی کہ ہینڈ اوور کر دیا افغانستان کو. آج انٹیریئر منسٹر کا آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر آپ کی حکومت، سویلین حکومت کو یہی نہیں پتا کہ ملٹری کون سی فارن پالیسی ڈیسیژن، آپ پارلیمنٹیرینز نے پالیسی پارلیمان سے باہر کیوں بننے دی؟ آپ لوگ نہ بننے دیں. آپ مجھے بتائیں کہ پالیسی ہے کوئی ادھر کہ ہماری ڈفرنٹ سیگمنٹس آف دا اسٹیٹ ڈفرنٹ پالیسیز چلا رہے ہیں اپنی 1.5 انچ کی مسجد، کوئی یونیفائڈ پالیسی ہے ہی نہیں. مطلب یہ بہت ایک بڑی بات ہے کہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہ انہیں پتا تھا نہ وہ اگری کرتے ہیں اس ڈیسیژن سے. سو یہ نقصان ہے پالیسی پارلیمان سے باہر بننے کا. بنیادی فورم پارلیمان بالکل ہونا چاہیے. اور میرا بل جب سے 2013 میں ون آف دا ارلیسٹ بلز پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس ہوا، اور اب وہ کہیں غائب ہو گیا، کہ ہر انٹرنیشنل ٹریٹی جو ہے وہ ریٹیفائی ہو پارلیمنٹ میں، جو کہ جمہوری رواج ہے باقی جمہوریتوں میں بھی. لیکن ہماری کیونکہ پالیسی کوئی واضح نہیں، ہم کویسچن نہیں کر سکتے. ہم کئی سیکیورٹی اور ڈیفنس پالیسیز پہ نہ ڈسکشن ہوتی ہے نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایبٹ آباد آپریشن ہوا، ایک ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی، ان کیمرہ بریفنگ ہوئی، کمیشن بنا، کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری آخر دیکھیں امریکہ کی طالبان پالیسی کیا ہے. امریکنوں نے گو ہیڈ دیا کہ قطر میں افغان طالبان اپنا دفتر کھولیں. امریکہ نے پش کیا کہ طالبان کو ٹیبل پہ لایا جائے ڈائیلاگ کے لیے. ٹھیک ہے، ہماری کیا پالیسی ہے طالبان کی طرف ہمیں نہیں پتا. سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کے ہمارے پاس گھر ہیں، یہ علاج معالجہ ہوتا ہے، یہی تو ہمارا ان پر اثر و رسوخ ہے. اگر اثر و رسوخ ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ طالبان کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. آپ کو امریکہ کو کنونس نہیں کر سکے. اگر امریکہ نے آپ کو پتا ہے پورا جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو اب تباہ کر دیا. پاکستان کا اس وقت بیسٹ ڈیفنس کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں ہمیں آپٹ آؤٹ کر جانا چاہیے، سائیڈ لائن پہ بیٹھ جانا چاہیے. افغانستان اور امریکہ کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا کیو سی جی کیا، اس میں نہ چائنا کی کوئی سے ہے نہ کسی اور کی. بیسکلی امریکہ از رننگ دا پالیسی. امریکہ اور افغانستان آپس میں ڈائیلاگ کروائیں، امن لائیں افغانستان میں. وی شوڈ اسٹے آن دا سائیڈ لائنز، کیونکہ ہماری کوئی ان پٹ ہے نہیں، ہمارا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ہم صرف جو بڈنگ آتی ہے امریکہ کی طرف سے وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی پرو ایکٹیو ان پٹ نہ مانی جا رہی ہے اس وقت، نہ ہم کر پا رہے ہیں. افغان حکومت بھی آپ کے سخت خلاف ہوئی ہے. کچھ آپ کو تھوڑا سا وڈرا کرنا چاہیے، اور امریکہ اور افغانستان کو دیکھنا چاہیے کہ آپس میں وہ ہماری سپورٹ کے بغیر امن لا سکتے ہیں افغانستان میں. نہیں، اگر وہ نہیں لا سکتے پھر پاکستان کو اپنی ریڈ لائنز اور اپنی جو ان کے کرٹیکل انٹرسٹ ہے ان کو واضح طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. ہماری ایک کلیئر کٹ افغان پالیسی ہونی چاہیے، اور امریکہ کی طرف سے بھی ہماری ایک کلیئرٹی پالیسی میں آنی چاہیے. اور یہ پارلیمنٹری کنسنسس اگر ہو تو اس میں وزن ہوگا، اور پھر آپ آگے بڑھیں. جب آپ کی کوئی نہیں رہا، آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کے سو کالڈ ایلائز سے، تو آپ کیوں افغانستان کے یہ افغان امن عمل، اوباما صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو رکاوٹ ہٹا دی ہے مذاکرات کے راستے میں جو حائل تھی. آپ کو لگتا ہے ملا عمر کی ہلاکت کے بعد جو صورت ہے اس سے مختلف ہوگی؟ معاف کریں، امریکہ آج تک عراق میں جدھر امریکہ گیا اور انٹرونشنز کی ہیں تباہی مچی ہوئی ہے ان مسلم ممالک میں. امریکہ کو نہ سمجھ ہے اس علاقے کی، نہ وہ صحیح پالیسیز کبھی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جتنی ڈسرپشن ہے، جتنا تباہی ہو رہی ہے اسلامک کنٹریز کی، مسلم ورلڈ کی، میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو اور اوباما کو تو بالکل سمجھ نہیں ہے، نہ ان کے پہلے پریزیڈنٹس کو سمجھ تھی. اور اگر امریکہ کی پالیسی اس علاقے میں چلتی رہی جیسے کہ
عراق میں ہے, لیبیا میں ہے, سیریا میں دیکھ لیں تو تباہی کا باعث بنے گی. بہت شکریہ. شیریں مزاری صاحبہ تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اسلام آباد, اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھیں. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی حکومت کی خاموشی ایک معمہ بن چکی ہے اس معاملے پر ناظرین. دوسری جانب آج پیپلز پارٹی نے سینٹ میں تحریک التوا جمع کروائی ہے. سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب کا خیال ہے کہ پہلے ایبٹ آباد آپریشن اور اب ملا اختر منصور کی ہلاکت تقویت دے رہی ہے اس تاثر کو کہ پاکستان میں ریاستی عناصر دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہفتے کے روز بلوچستان میں ہونے والے ڈرون حملے اور اس کے نتیجے میں ملا اختر منصور کی مبینہ ہلاکت پر بننے والی صورتحال پر بحث کے لیے آج پیپلز پارٹی نے سینٹ میں تحریک التوا جمع کروائی. پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ تحریک جمع کروائی اور اس میں یہ موقف اپنایا کہ ڈرون حملوں کا دائرہ کار بلوچستان تک پھیلانے سے پاکستان کی سیکیورٹی اور سالمیت کو نئے خطرات لاحق ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے اسامہ بن لادن کے خلاف ہونے والا ایبٹ آباد آپریشن اور اب ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں ملا اختر منصور کی مبینہ ہلاکت سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ پاکستان میں ریاستی عناصر دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں. اس موقع پر ہمیں یہ بات بڑے غور سے ناظرین اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا کہ ڈرون حملوں پر پاکستان کی مختلف حکومتوں کا موقف کتنا واضح رہا ہے اور اس موضوع کو پارلیمان میں زیر بحث لانے سے کیا اس پر موجود ابہام دور ہو بھی پائے گا یا نہیں. اس پر بات کرنے کے لیے سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب خود ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے جو آج تحریک جمع کروائی اور موقف اپنایا کہ دائرہ کار ڈرون حملوں کا بلوچستان تک پھیلا ہے, سو نئے خطرات پاکستان کو لاحق ہو گئے ہیں سیکیورٹی اور سالمیت کو, لیکن کیا یہ ڈرون حملے اسی پالیسی کا تسلسل نہیں ہے جو ہم نے حکومت در حکومت اپنائے ہیں؟ آپ کی حکومت میں 2008 میں سب سے زیادہ بڑھ گئے ڈرون حملے, سو اب وہ بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, تو یہ تو ہماری حکومتوں کی پالیسی کا نتیجہ ہے. یہ بات درست ہے, لیکن میرا جو آج تحریک التوا ہے اس کی نوعیت ذرا تھوڑی سی مختلف ہے, وہ 2 ڈائمینشنل ہے. ایک تو تحریک التوا میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص ڈرون حملے میں مارا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملا منصور ہے. تو اگر یہ ملا منصور ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے غالباً یہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شاید یہ ملا منصور ہی تھا, تو اگر یہ شخص ملا منصور تھا اور وہ اس کے بارے میں ہم برابر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے, وہ پاکستان میں نہیں ہے, ہم نہیں جانتے, تو پھر تو یہ ایک تشویشناک بات ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح کہ ہم اسامہ بن لادن کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے, ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں, اور پھر امریکہ نے اسامہ بن لادن کو تلاش کر کے مارا. اب کہا جائے گا اگر یہ شخص واقعی ملا منصور ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اب ایک اور شخص جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے, وہ بھی پاکستان کی سرزمین میں ایبٹ آباد میں نہیں تو بلوچستان میں نوشی بھی مارا گیا ہے, تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. دوسرا جو اس کا پہلو ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اور بڑا صحیح وہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا جو شخص مارا گیا وہ ملا منصور نہ ہو, تو پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ بھائی یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ اب بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, جبکہ یہ ڈرون حملے جب پہلے ہوتے تھے اور ہم رسمی طور پر کہتے تھے کہ بھئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے, تو ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ تھی مشرف کے دور سے کہ قبائلی علاقہ جات میں یہ ڈرون حملے ہوتے تھے, لیکن غیر اعلانیہ طور پر ریڈ لائنز تھیں, اور ریڈ لائن یہ تھی کہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں ایسا نہیں ہوگا, بالخصوص بلوچستان یہ ایک ریڈ لائن تھی. تو کل کا جو واقعہ ہوا ڈرون کا, یہ تو پہلی بار یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. نہ صرف ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے بلکہ ایک اور تشویشناک پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں, طالبان کمانڈرز, ان کو امریکہ نے دہشت گرد نہیں قرار دیا, تو گویا ڈرون حملہ ہوا ان لوگوں کے خلاف بھی جن کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا, اور وہ ڈرون حملہ ہوا پاکستان کے سیٹل ایریاز میں. تو یہ بہت سنگین بات ہے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ملا منصور تھا اس صورت میں بھی, اگر ملا منصور نہیں تھا تو اس صورت میں بھی یہ واقعہ جو ہے پوٹینشلی یہ اس ریجن میں سیکیورٹی کے کیلکولس کو بدل کر کے رکھ دے گا,
اور اس لیے میں نے آج یہ تحریک التوا جمع کرائی ہے کہ ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے. پارلیمان کا باقی تمام کام روک کر ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ شخص ملا منصور تھا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس کو کسی دوسرے نام سے, ولی کے نام سے اس کو شناختی کارڈ کیسے اس کا بنا, اس کا پاسپورٹ کیسے بنا, جو اس کا پتہ درج ہے وہاں. سینیٹر صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں اگر ملا اختر منصور مارا گیا ہے ان حملوں میں, اوباما صاحب تو اس کی تصدیق کر چکے, وہ تو اسے افغان امن عمل کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دے چکے. تو یہ صورتحال بذات خود تشویشناک نہیں ہے کہ امریکہ تصدیق کر رہا ہے اور پاکستان اب تک سوچ رہا ہے کہ ہمیں اس پر کیا موقف فارمولیٹ کرنا ہے؟ پاکستان بہت دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا. پاکستان ہیز ٹو کم آؤٹ کلین آن دس کہ آیا یہ ملا منصور تھا یا نہیں تھا. جتنا ہم اس میں لے تو لال کریں گے اور کلین نہیں آئیں گے تو اتنا ہی پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور ہمارے اداروں کو بالکل اوپنلی ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے. اگر کسی کی غلطی ہے اور کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اٹ شوڈ بی ایکسپوزڈ, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ورنہ اگر یہ بات اسی طرح بڑھتی, ہم خاموش زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. ہم کو کہنا پڑے گا کہ یہ ملا منصور تھا یا نہیں تھا, اور اگر انکنٹروورسیبل ایویڈنس آ جائے کہ ملا منصور تھا تو پھر یہ کہنا کہ وہ نہیں تھا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. ہاں, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس کا افغان پیس پروسیس پر کیا اثر پڑے گا, تو پہلی اس میں تو یہ ہوگا کہ جو ٹاکس جاری ہیں اس میں رکھنا آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان اس وقت ایک بار پھر بغیر کسی کمانڈر کے ہوں گے. جس طرح گزشتہ سال مئی کے مہینے میں جب یہ اطلاع آئی کہ ملا عمر مارا گیا ہے اور ملا منصور کی جو کمانڈ تھی وہ شک میں تھی, تو یکدم مذاکرات جو تھے وہ معطل ہو گئے. اب بھی یہ مذاکرات معطل ہوں گے, لیکن یہ عارضی ہوگا. ٹھیک, یہ عارضی اس لیے ہم یہاں بحث کر سکتے ہیں. آپ سینٹ میں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سالمیت کو بلوچستان میں ڈرون حملے سے کیا نقصان ہوا ہے, لیکن جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان میں ڈرون حملہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ مارا جاتا ہے, تو دنیا کے آگے ہمارا کیس کیا رہ جاتا ہے؟ کمزور نہیں ہو جاتا؟ ہماری پوزیشن بڑی کمزور اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں تھا, ہمیں لا علم ہے, وہ ہماری سرزمین پر ثابت ہو جائے اس کا ٹھہرنا, اس کا چلنا پھرنا, اور پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس کو غلط طریقے کے ساتھ شناختی کارڈ بنوایا گیا, پاسپورٹ بنوایا گیا, تو ہمارے اوپر یقیناً دباؤ بڑھے گا. اور اس دباؤ کی وجہ سے پھر یہ دیکھیں گے کہ پھر لوگ یہ ہمارے اس موقف کے ساتھ کہ ڈرون کا حملہ جو ہوا ہے وہ ہماری ساورینٹی کے خلاف تھا, یہ ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا, اس کا وزن کم ہو جائے گا. اب اگر تو امریکہ نے ڈرون حملہ کیا ہو اور واقعی ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں تو ایک وزن ہے ہماری بات میں, لیکن جب وہی ڈرون حملے کے اندر ایک ایسے شخص کو مارا جائے کہ وہ شخص جو تھا وہ اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ تھا کہ ہے ہی نہیں, تو اس صورت میں صورتحال بدل جائے گی. پھر جو ہمارے سمپیتھائزرز ہیں وہ بھی سمپیتھائزر نہیں رہیں گے. سینیٹر صاحب, یہ بھی تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں, آپ نے اسی تحریک میں جو موقف اپنایا کہ پہلے ایبٹ آباد آپریشن, اسامہ بن لادن کا مارا جانا, اب مبینہ طور پر ملا اختر منصور کا مارا جانا, اس سے تاثر یہ تقویت پکڑ رہا ہے کہ پاکستان میں ریاستی عناصر دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں. یہ بڑا سخت موقف ہے. آپ کی دانست میں ریاست اس کا کیا دفاع پیش کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے اس سوال کا جواب مل جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں پھر یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, تو ان کو ضرور پھر یہ تقویت ملے گی. اب اس کا سدباب کیسے کیا جائے؟ اس کے سدباب کا ریئلی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, آپ کسی کو بچانے کی کوشش نہ کرنا, آپ اپنے یہاں ایک انکوائری کر لو, دیکھ لو کہ اگر اس میں کوئی عناصر ملوث ہیں, خواہ وہ ریاستی عناصر ہیں یا غیر ریاستی عناصر ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ان کے خلاف آپ کارروائی کریں, اور وہ کارروائی کریڈیبل نظر آنی چاہیے, وہ کریڈیبل ہو, نظر بھی آنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا نخواستہ دلدل میں پھنستے ہی جائیں گے. اور فیروز اللہ بابر صاحب, ٹورڈز دا ویری اینڈ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم حتمی طور پر یہ طے کر لیں اور تعین کر لیں کہ ہماری
خارجہ پالیسی آیا پارلیمان میں بن رہی ہے یا کہیں اور بن رہی ہے، اور اس کو بننا کہاں چاہیے؟ یہ ایک اور موقع ہے ہمارے لیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی ایشوز یہ پارلیمان کے اور سول حکومت کے ہاتھ سے یہ چیز نکل گئی ہے، اور خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کے ایشوز اب سول حکومت اور پارلیمان کے تسلط میں نہیں ہیں۔ اس لیے جو ادارے یا جو لوگ ہماری خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کو ترتیب دے رہے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ وہ اس کو بڑا کلوزلی دیکھیں، اور بہتر ہوگا کہ پارلیمان کو اپنا رول ادا کرنے دیا جائے، سول گورنمنٹ کو وزارت خارجہ کو اپنا رول ادا کرنے دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اور کوئی ایک شخص ٹروتھ اور وزڈم مونوپلائز نہیں کر سکتا۔ ٹروتھ اینڈ وزڈم اس وقت ایمرج ہوتی ہے جب ایک بہت سارے لوگوں کے درمیان ڈسکشن ہو، جس میں ہر شخص کے پاس ریئلٹی کا ایک پیس ہو۔ اگر پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہوگی، اس ڈسکشن کے نتیجے میں کوئی پالیسی بنے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عین قومی مفادات کے مطابق ہوگی، دیر پا بھی ہوگی، اس کے جسے کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز ہوں گے اور اس کے اونرز ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور خارجہ پالیسی کا، سیکیورٹی پالیسی کا اگر پارلیمان کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے تو پھر اس کی اونرشپ کمزور پڑ جائے گی۔ دیٹ از مائی پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب، اب ہم سے بات کر رہے تھے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا جس کا تعلق پاکستان میں بسنے والے مسیحی جوڑوں کے حق طلاق سے ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلے کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کے دور میں متعارف کروائے گئے فیڈرل لا اینڈ کلاز آرڈیننس 1981 کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس آرڈیننس کی شق 10 کے تحت پاکستان میں بسنے والے مسیحی جوڑوں کو اگر ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنا تھی یا طلاق لینا تھی تو ان کے پاس ایک راستہ موجود تھا، اور وہ یہ کہ وہ ایڈلٹری کا الزام لگائیں اس سے قبل، یعنی رشتہ ازدواج سے باہر جنسی تعلقات کا الزام ہوگا تو ہی وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر سکتے تھے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ اس وقت ہمیں ماہر قانون اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئرپرسن ہیں حنا جیلانی صاحبہ۔ حنا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اگر آپ پس منظر دے سکیں یہ فیڈرل لا اینڈ کلاز آرڈیننس 1981 کا، اور کس طرح اس کے ذریعے کرسچن ڈیورس ایکٹ 1869 کی سیکشن 7 میں ترمیم کر دی گئی، یہ کیا تھی اور یہ کس طرح متاثر کر رہی تھی پاکستان میں مسیحی جوڑوں کے حق طلاق کو؟ حنا صاحبہ دیکھیے، یہ 1981 کا وہ وقت تھا جب ضیاء الحق کا دور تھا، اور بغیر کسی قسم کی اس مسیحی برادری سے کنسلٹیشن کی، ان کے ریپرزینٹیٹیوز کی رائے معلوم کیے بغیر یہ سیکشن 7 جو ہے، یہ ڈیورس ایکٹ جو ہے 1869 کا، اس میں سے نکال دیا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک بہت محدود گراؤنڈ رہ گئی مسیحی جوڑوں کو طلاق کے لیے درخواست دینے کے لیے، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ بہت سے معاشرتی مسائل جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ بہت سے ایسے جوڑے جو ناخوش رہتے تھے لیکن ایڈلٹری نہیں تھی، لیکن اس حد تک خاندانی جو سرکمسٹانسز تھے وہ خراب ہو چکے تھے کہ وہ ان کے لیے اس بندھن میں رہنا ایک ٹارچر کے مترادف تھا، وہ بھی کسی طریقہ کار سے قانونی طریقے سے ڈیورس جو تھی وہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے، جس کا ایک نتیجہ اور بہت جس کی تشویش سب میں پائی جاتی تھی، بالخصوص یہ مائنورٹی کمیونٹی جو ہے ہمارے ہاں مسیحیوں کی، اس میں کہ بہت سی کنورژنس ہو رہی تھیں، کیونکہ وہی ایک طریقہ رہ گیا تھا جوڑوں کے پاس ایک شادی سے نجات لینے کا، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے فورسڈ کنورژن تھی، کیونکہ وہ سرکمسٹانسز ان کو کمپیل کر رہے تھے کہ وہ یہ جو قدم ہے وہ اٹھائیں۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ بہت ایک تو معاشرتی مسائل بھی تھے، اور دوسرا ایک ریلیجس مسئلہ بھی یہ تھا کہ آپ کسی فیتھ اور بیلیف کی وجہ سے اپنا مذہب بدل نہیں رہے، صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا کمپرومائز ہے، ایک کنوینئنس ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سیکشن 7 ری انسٹیٹیوٹ ہوا ہے، اس کا یہ ایک پہلا قدم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی اس قانون میں بہت سے ریفارمز کی شاید ضرورت رہے، لیکن اب کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان کے دائرہ اختیار میں آ گیا ہے
کہ وہ انٹرپریٹ کر سکیں کہ کون سے ایسے حالات ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے ڈیورس جو ہے وہ گرانٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. حنا صاحب یہ مجھے بتائیے اگر یہ ایک بنیادی حق کی اگر تلافی ہو رہی تھی تو ہمیں 35 سال اس کو کالعدم کروانے میں کیوں لگ گئے؟ صرف اس لیے کہ اس کا تعلق اقلیتوں کے ساتھ تھا؟ جی بالکل یہی ایک وجہ نظر آتی ہے کہ اقلیتیں جو ہیں آپ کے ہاں زیادہ تر نگلیکٹ کا شکار ہیں. ڈسکریمنیشن بھی ہے، اپریشن بھی ہے، لیکن بہت زیادہ جو مشکلات مائنورٹی کمیونٹیز کو ہیں وہ اس قوم میں جو مائنورٹی ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف نگلیکٹ ہے حکومتوں کا اور ریاستی اداروں کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پٹیشن بڑے دیر سے آئی، لیکن ہمت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ کیٹلسٹ ثابت ہوگا مائنورٹی کمیونٹیز کے اپنے پرسنل لاز کو ریویو کرنے میں اور لابی کرنے میں کہ ان کے پرسنل لاز کو توجہ دی جائے اور وہاں پر لوگوں کے لیے معاشرتی اور قانونی طور پر اور حقوق کے حوالے سے ان کے حالات کو بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے. حنا صاحب آپ نے فرمایا یہ پہلا قدم شمار کیا جائے گا. اب پاکستان میں مسیحی جوڑوں کو اگر طلاق لینی ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کا گورننگ ایکٹ کیا ہوگا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1869 کا جو ڈیورس ایکٹ ہے اب وہی گورننگ ایکٹ ہوگا، اور جس طرح برطانیہ میں ہے میٹریمونیل کازز ایکٹ، اس کا استعمال ہو پائے گا پاکستان میں، یا ابھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ گورننگ ایکٹ تو وہی ہے، ڈیورس ایکٹ ہی ہے 1869 کا، لیکن یہ سیکشن 7 جو ری انسٹیٹیوٹ ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے سوشل پروگریس ہوگی اور میٹریمونیل ڈسپیوٹس جس طریقے سے برطانیہ میں حل کی جا رہی ہیں اور وہاں کے جو عدالتیں جن گراؤنڈز کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکے گا، اور سیکشن 10 کے ساتھ سیکشن 7 کو پڑھا جائے گا. اور یہ ہمارے آج جو فیصلہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں، اس میں بالخصوص اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ری انسٹیٹیوٹ ہوگا بلکہ سیکشن 7 ول بی ریڈ ود سیکشن 10. تو اس سے بہت عدالتی جو اختیارات ہیں ان میں اس کے دائرہ کار میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا چیز ریڈ ود سیکشن 10 اپلائی کرے گی اور کیا چیز نہیں اپلائی کرے گی. ٹھیک ہے. اور ٹورڈز دا ویری اینڈ اب ہماری یہ جو روایتی سستی ہے اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے، اقلیتوں کے لیے قانون سازی کے حوالے سے، موجودہ حکومت کی ترجیحات میں آپ اس کو پرائیورٹی میں کہاں دیکھتی ہیں؟ اس کو سیاسی سوال ہرگز نہ گردانیے گا. آپ کو کیا کوئی امید نظر آتی ہے اس حوالے سے بہتری کی؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سوائے بے نظیر صاحبہ کے ایک دور میں اور کوئی ایسا دور میں نے فوجی حکومتوں کا یا سول حکومتوں کا نہیں دیکھا کہ جس میں مائنورٹی کمیونٹیز کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ دی گئی ہو. جب کوئی بل مائنورٹی کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز پارلیمنٹ میں پیش بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے کسی کو دیکھنے میں، اور پھر جب وہ سامنے آ بھی جاتا ہے تو اس پہ اعتراضات آپ کے ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ آپ کی ریلیجس جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے مین میخ نکالی جاتی ہے. وہ تو خیر مسلمانوں کے قوانین پر بھی جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہوں ان پر بھی مین میخ نکالتے ہیں، لیکن مائنورٹیز کے حوالے سے ایک لیک آف کانفیڈنس بھی ہے مائنورٹیز کا، کیونکہ ان کو یہ فیتھ نہیں ہے کہ کوئی ان کے قوانین کو جو وہ ٹیبل کیے جاتے ہیں تو توجہ دیں گے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا مائنورٹی کمیونٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو بھی زیادہ اگریسولی پرسو اپنے لوگوں کے حقوق کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے ان کے چرچ کے میں جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ، اور یا پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی اس چیز کو اگریسولی دیکھیں. مگر ان کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ سب کا فرض ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق کی طرف توجہ دی جائے، اور سول سوسائٹی کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ مائنورٹی کمیونٹیز کے حوالے سے ان کی آواز ابھی بھی اس طریقے سے سنائی نہیں دے رہی جس طریقے سے سنائی دینی چاہیے یکجا ہو کر. بہت شکریہ حنا جیلانی صاحبہ، ماہر اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئرپرسن کی گفتگو آپ نے سنی. فرما رہی تھیں کہ پاکستان میں اگر ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، ان کے حوالے سے مناسب قانون سازی کرنی ہے تو اقلیتوں سمیت معاشرے کے تمام سیکشنز کو اس میں اپنا حصہ اور کردار ڈالنا ہوگا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.